پنجابی آدھے نے کہ کوئی شے بھی نہیں ان کی طرفوں آپ تمام صاحبان اور مشائخ اعظام سادات کرام علماء کرام سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو حضرت پیر سید حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مکرم شاہ صاحب حضرت بابا ذاکر شاہ صاحب اور ادھر جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان سے مبارک آنے کی جو آپ تشریف لے کے آئے، خوش آمدید، مرحبا، جی آئیں نو۔ چند چیزاں فقیر عرض کرے گا اپنی حاضری واسطے، اللہ پاک سانو سن کے اور سارے ایمان اندر اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے، اس ایمان مضبوط ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے اس گرانے سادات کرام پہ بڑے زیادہ فضل فرمائے، احسان فرمائے، اور اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے، کیا فضل ہو سکتا ہے کہ جناب سردار انبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون مبارک سے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر بہت بڑی نسبت، بہت ہی بڑی نسبت جناب سیدہ کائنات فاطمہ النساء، آپ کے خون مبارک کی، اور مولا کائنات مولا علی سے خدا آپ کے خون مبارک کی، امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب میں نے ولایت میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ 4 ہستیاں جو ہیں ولایت تقسیم کر رہی ہیں، ان میں حضرت علی ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ النساء ہیں، اور امام حسن و امام حسین ہیں۔ یہ 4 ہستیاں جو ہیں یہ ولایت، فیضان ولایت یہ تقسیم فرماتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے جو نائب منائب ہیں وہ جناب شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی جعفری بغدادی دولہ رضی اللہ عنہ۔ بلکہ یہ تصوف کی ایک باتیں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ لوگ سلوک اور تصوف کو بھول گئے، اور اس کی بات ہماری مجلسوں میں ختم ہو گئی، بلکہ اب تو ہم صرف کرامتیں سنتے اور سناتے ہیں، بلکہ پیروں کے پاس جو جاتے ہیں وہ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کرو میرے ٹیڑھ دی پیٹھ ٹھیک ہو جائے، یا پیر صاحب دعا کرو منڈا باہر چلا جائے، یا کوئی آندہ پیر صاحب دعا کرو میرے پتر دے دے۔ سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اکتاہٹ کا اظہار کیا، فرمایا دل دا محرم کوئی نہ ملا، جو ملا سو غرضی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں ہے جس نے کہا کہ یار دی گل سنا ملا، کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی بات ہو جائے، کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، کوئی تربیت ہو جائے۔ تربیت کی طرف سے تقریباً ہم نے ہاتھ کھینچ لیا، اور یہ ایک بڑا سانحہ ہے، چونکہ اس آستانے کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے بھی ہے، سلسلہ قادریہ شریف سے بھی ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ شاہ سلیمان توسری، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جتنی اولاد تھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، بیٹے فوت ہو گئے، ایک پوترا جو تھا وہ موجود تھا۔ تو جب ان کا وقت آخری آیا تو ان کی دادی نے کہا اپنے پوترے سے کہ اللہ بخش تم بھی جا، سریکی میں فرمایا کہ ونج تم بھی کچھ چیز گھن، اے اللہ بخش تیرا دادا جو ہے وہ آخری لمحات پہ ہے، دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں، تو بھی کچھ حاصل کر۔ اب یہ جو تھے آگے دوڑے، دادے کے پاؤں چومے، دادا اس وقت حالت قوما میں تھے، کبھی آنکھیں کھولتے کبھی آنکھیں بند کرتے۔ جب سائیں اللہ بخش صاحب نے ان کے پاؤں چومے تو وہ اولاد تھے، پوترے تھے، کوئی لمس محسوس ہوا، تیرے بہن میری پیری پیری کٹ جانی رہ جا، چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ جب انہوں نے پاؤں چومے تو انہیں لمس محسوس ہوا، تو دادا تھے، آنکھیں کھولی، فرمایا کیڑا ہے؟
عرض کی تھی سائیں اللہ بخش تو فرمایا کی آنا ہے کی چاہنا ہے اللہ اکبر تو سائیں اللہ بخش صاحب نے عرض کیا سائیں آپ دے آستانے مبارک تے آستان مبارک تے آن والے بندے دے جتیاں سیدھیاں کرنا چاہنا ہوں اس فکرے نے حضرت پیر پٹھان کو تڑپا دیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ پھر ہون میری روح تیری روح تھی اب میں عرض کروں گا آپ نے مجھے داد نہیں دینی میری بس باتیں سننی ہیں اکثر بندے واہ واہ کر کے ہاں ہاں کر کے چلے جاندے نے پتہ نہیں گل کی کیتی ہے نہیں اکثر پوچھدا بھی کی گل ہوئی رات کتھے گئے سی فلانے جگہ دے فلانے علامہ وہ گفتگو کی ہوئی انہیں سرکار چس بڑی آئی پتہ نہیں گفتگو کی ہوئی ہے اللہ یہ بھی مسئلہ ایک ہے بلکہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا چونکہ ہمارے بڑے میرے مرشد کریم کے جو مرشد ہیں وہ افغانی ہیں افغانی سے ہمارا بڑا تعلق ہے تو جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو کئی دفعہ پھر وہ باتوں باتوں میں ہمارے ہاں کوئی رواج اور ہوتا ہے ان کے ہاں رواج اور ہوتا ہے تو پھر بعض دفعہ ایک ایسے ایسے لطائف پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ہنستے ہیں کبھی وہ ہنستے ہیں تو آپ یہ نہ کہ ہنسنے انسانی بات نہ ہو جائے میری باتیں آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں تو جب وہ حضرت نے کہا کہ میری روح تیری روح تھی اے اللہ بخش میری روح تیری روح ہو گئی پھر اس اللہ بخش نے خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی میری رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے لے کے اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تک ہر چشتی کی تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ 55 استاد رکھے جو ہر وقت جو بندے توسا شریف آتے تھے ان کو پڑھاتے تھے ان کو بتاتے تھے ان کے مراقبات ٹھیک کراتے سلسلہ چشتیہ کے اسباق ٹھیک کراتے نمازیں ٹھیک کراتے ان کی تجوید ٹھیک کراتے بابا فرید بن شکر مسعود رضی اللہ عنہ آپ بذات خود جس بندے کو خلافت دینی ہوتی تھی ہزاروں لوگوں کو خلافت دی اس بندے کو کم از کم 7 سپارے تجوید کے ساتھ پڑھاتے تھے اور کہتے تھے جس کے 7 سپارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا پورا قرآن ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت سائیں اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی سائیں اللہ بخش صاحب کون سن جی زندہ آباد گل سنتے پہ جی ہیں مہربانی بھائی یہی بات ہے حضرت سائیں اللہ بخش صاحب توسیع رحمۃ اللہ علیہ آپ پاک پتن کے عرص پہ گئے پاک پتن شریف حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ ہو سونے اور انوکھے پیر با کمال ہستی ان کے عرص پہ گئے تو وہاں پہ آپ نماز پڑھ کے آ رہے تھے ٹیلے سے نیچے تو بندہ ایک اوپر جا رہا تھا وہ عام بندہ نہیں تھا وہ دہلی شریف کا صاحبزادہ تھا اس آستان کا گدی نشین تھے تو سائیں اللہ بخش صاحب نے پوچھا بھائی پیر صاحب آپ کدھر سے آ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے مسکرا کے کہا لیٹ ہو گیا ہوں تو سائیں اللہ بخش صاحب نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ ڈنڈے مار کے اس کو اوپر چھوڑ کے آؤ اللہ اکبر شاید بات کیا کہا ڈنڈے مار کے اوپر چھوڑ کے آؤ پیروں کو کٹا دیتا میرے والد صاحب کے ایک بہت قریبی دوست تھے بڑے ہی حسین و جمیل بندے تھے بڑے ہی خوبصورت تھے اور میں فقیر کو آج بھی ان کی داڑھی کا لمس جو ہے وہ جو اپنی گود میں لے کے کبھی دفعہ پیار کرتے تو ان کی داڑھی میرے منہ پہ پہلے لگتی ان کا نام تھا حضرت پیر محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھالیا والے شاید لوگ ان کو جانتے ہوں وہ بزرگ جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے بھئی اگر قرآن کریم کے ورقے شہید ہو جائیں تو پھر اس کو جلد ساز کے پاس لے کے جاتے ہیں اور جلد ساز جو ہے وہ اس کے اندر سے سوئی قرآن کریم کے اندر سے آر پر گزار دیتا ہے اور
پھر اس کی جلد ٹھیک کرنے کے لیے اس کو سکنجے پہ بھی کس دیتا ہے. وہ سید تھے اور یہ بھی سید ہیں اور میں بھی ان کا لگتا لگاتا کو ہوں، بلکہ سیدوں کی جوتیاں اٹھانا میرے لیے بڑی سعادت ہے. علماء کی جوتیاں اٹھانا میرے لیے فخر ہے. بلکہ علماء تو علماء ہیں، جو نبی کا کوئی بھی امتی ہے میں اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتا ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے سید صاحب، فرمایا کہ اگر قرآن کے ورقے شہید ہو جائیں تو اس کو سکنجے پہ کس دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر سیدانہ منڈا بگڑ جائے تو انہوں بھی کسن حرج نہیں ہے. یہ جو سکنجے میں کسنے والی باتیں ہیں، میں ادھر آیا کرتا تھا تو حضرت پیر سید مظہر شاہ صاحب اعتکاف کرتے تھے. تو ایک بندہ تھا جس کا نام بابا موکھا تھا، شاید لوگ جانتے ہوں. وہ سوٹا لے کے مظہر شاہ کو سکنجے میں کستا تھا. یہ تو لوگوں نے سنا ہوگا نا، مظہر شاہ یہ کرامت ایک کرامت ایک کرامت. یہ کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ بابا موکھا سوٹا لے کے مظہر شاہ دی منڈی کھڑکانا ہوں سی. اجے تک ستا پیا انہیں پوجی میں جاگنا پیا وا، نہیں جاگنا پیا پھر آواز سے بھی کیوں نہیں ہوندی، ایک وہ سوٹا کھڑکا دینا. اب جناب یہ جو بڑا سلسلہ چل پڑا نا، تو پیر تے رضائی پا دیو تے پیر ستا رہے. تو کوئی کہتے ہیں جی پیران پڑھن دی ضرورت نہیں ہے. پیران دا وڈا پیو ہے جنہوں نے سادنے مولا کائنات مولا علی شر خدا. آپ نے ایک بندے سے فرمایا کہ بابا جی پڑھا کریں. اس نے کہا حضور بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہوں قاعدہ پڑھنے شرم آندی ہے. آپ فرمایا کہ اگر تو جہالت سے شرم نہیں کرتا تو علم سے شرم کیوں کرتا ہے. ہمارے آستانے جو ہے نا ابھی فی الزمانہ میں وہ پڑھنے پڑھانے سے کم ختم ہو گیا، وہ تربیت والا مسئلہ ختم ہو گیا. کنوں حال سناواں دل دا تے کوئی مہر مراد نہ ملدا. کس کو بندہ بتائے اور کس کو سمجھائے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا کائنات مولا علی شیخ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی عجب ونڈ ہے. اللہ نے ہمارے جو دشمن ہیں ان کو مال دیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے. اب علم سے دور ہم بڑا بھاگتے ہیں، بلکہ میں پیران کو مریداں کو ڈردے ہوئے اگر ہاتھ جوڑ کے بھی پوچھ پاواں کہ شاہ دی نماز کیڑا کیڑا پڑھ کے آیا ہے تے نہیں ہاتھ نہ چکو. ویسے کئی نہیں بھی چکنا ہوتا تو تم چک کے دوجے نوں پریشان نہ فرماؤ. تو کی حالت ہوئے گی. غوث الاعظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی جعفری بغدادی دولہ رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے بے نمازی کا جنازہ بھی نہ پڑھو. غوث الثقلین فرماندے نے بے نمازی نو مسلمان قبرستان دفن نہ کرو. اور پوچھا حضرت سائیں اللہ بخش صاحب سے، کسی نے کہا حضور چشتیوں کی نشانی نیلی توتی ہے. چشتی تھے نا وہ نیلی توتی پہنتے تھے، ان میں رواج ہے نیلی توتی پہننا. کوئی نسبت ہوگی اس میں؟ فرمایا کہ چشتیاں کی نشانی نیلی توتی ہے. آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، بہت جلال آیا. آپ جب زیادہ غصے میں آتے تھے تو ایک لفظ منہ سے مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ بہن دا کنا، یہ کان ہوتا ہے نا اپنی بہن، اب مشیرہ کے کان تھوڑا غصہ ہوتا تو ماں کا کنا کہتے. آپ نے لال سرخ چہرہ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں. تو میں کہ بہن دا کنا تے کو کیا آکھا ہے کہ چشتی دی نشانی نیلی توتی ہے. میں چشتی دی نشانی ہے تکبیر اللہ قضا نہ ہوئے. پھر آپ داد دے دیتے ہیں. داد نہ دیو یار، گلاں یاد رکھو. یہ داد ہے ساڈا بڑا کوئی لٹیا جاتا ہے. ہوں تو داد دینے والے یہ بھی نہیں پتا کرتے بھی آنا کی پیا ہے، بس اگے ہی ہوتا ہے واہ 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 جی 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 زندہ باد زندہ باد. داد تو بن نہیں، بلکہ ایک میں بندے کو کہا میں جی فلانی محفل سے نہیں آیا، انہیں داد کٹ دے دے. اللہ یہ بھی بڑا عجب مسئلہ ہے کہ نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میدان محشر میں بعض علماء آئیں گے. یہ ترغیب و ترہیب ایک حدیث پاک کی مولانا صاحب نے ترتیب دی ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے. اس میں فرمایا کہ بعض بندے علماء جو ہیں اور حفاظ جو ہیں وہ میدان محشر میں آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ ان کی لے کے آؤ بھئی وہ تقریریں ان کی باتیں. تو جب وہ ان کے بستے کھولے جائیں گے تو کوئی تقریر کسی پیر کے لیے ہوگی، کوئی کسی
ہائے چودھری کے لیے ہوگی کسی نمبر مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ کے لیے کچھ نہ ہوگا. اللہ فرمایا آپ جن کو لے جو ان کے پاس جن کے لیے جو تقریریں کرتے رہے میرے پاس ان کا اجر نہیں. تو ہم بھی اپنی ساری جو چیز ہوتی ہے ایک واہ واہ سے لٹا دیتے ہیں. تہاڈی نظر کیتا جناب، یہ بھی بڑا عجیب بات ہے. سنیے، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ مبارک میں موجود ہیں، اور جدھر آپ نظر عنایت فرمائے جدھر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جدھر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کی بات سننا چاہیں سن سکتے ہیں. اس میں ہمارے علماء کا جو موقف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک بلکہ قیام قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قبر میں موجود ہیں اور آپ جدھر چاہیں تشریف لے جانا چاہیں لے جاتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں اور پھر وہ نبی کی تعریف کرتا ہو اور کہے کہ میرا دھیان بھی مدینے لے، تو کسی کو بندہ دیکھ کے کہ جی ہوں تہاڈے لوگ گئے. وقت بدل گئے، تبدیلیاں آ گئیں. میں چھوٹا ہوتا تھا فیصلہ آباد پڑھنے کے لیے چلا گیا. اس وقت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے جن کی میں فقیر نے زیارت کی. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو میں نے نام اس لیے نہیں لینے دیا کہ میرا نام لوگ جانتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جدوں ٹائم ہو جائے تو جزاک اللہ ضرور آ دینا. یہ نہ ہوئے میری محبت تھی بیٹھے رہو تو دوجے بندے تنگ ہو جانا ہے. ہاں بس جب آپ نے کہنا ہے نا جزاک اللہ تو اس وقت میں آخر جی ہوں آخری گلاں ہیں اتنے میں آ جانا پھر. ہاں تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک تھا تو ان کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ لوگ جو محفل میلاد پہ جاتے تھے وہ گھر سے وضو کر کے جاتے، خوشبو لگا کے جاتے، ان کے سر پہ ٹوپیاں ہوتی اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. میں نے وہاں پہ محفلوں پہ بھی یہ بھی دیکھا کہ نعت خواں بعض دفعہ نعت پڑھتا تھا اور ایسے کر کے اس نے سر جھکانا اور نعت شروع کر دینی اور کلام پڑھتے پڑھتے اس کی داڑھی بھیگ جانی. اور جو لوگ بنتے سنتے تھے، ایک بابے کو مثال سے میں بھی دیکھا کہ جب وہ نعت سن رہا تھا تو اس کے آنسوں کے ساتھ ساتھ اس کے ناک سے بھی پانی گر رہا تھا، لیکن بابا جی کو ہوش نہیں تھی. اور پھر مجھے تیسرے دن مدرسے میں ایک بندہ بابا آیا، اس نے آ کے ہمارے استادوں سے کہا ماشاءاللہ قاری رمضان صاحب بڑی گل ہے، بڑی محفل ہوئی ہے. اس محفل دو بندیاں نو رضا با جڑا ہے نا بازار نمبر 3 اتنے محفل ملاد جڑی ہوئی ہے تو اتنے محفل دو بندیاں نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب ہوئی ہے. سادہ آنکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بڑے درود پاک پڑے جانا. اب ہم محفل نعتوں کے حوال سنتے ہیں، انہوں نے 3 بندے ٹکٹ نکلایا، ایک کہتے میرے تو فراڈ ہی کیتا ہے، اگے بھی میرا نکلیا سی ٹکٹ نہیں دیتی. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے بابا جی خادم صاحب رضی اللہ فرمایا کرتے تھے بڑے کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے پر دل یار تک نہ پہنچے. یہ بڑا عجیب بات ہے. آج کل ہم محفلوں کے اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارا وہ ذوق جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، ہماری سوچ تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہمارے یہاں دکھاوے بہت زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ دکھاوے ہو گئے. اب میرے پاس تو کوئی بندہ اشتہار لے کے آتا تو میں انہیں لڑ بھی پہنا ہوں، میں میری فوٹو نکی لا دیتی ہوں، کوئی شرم ہی آ کر. پہلے ہم پیر نہ تو لڑنے ہونے سا کہ میرا نام تھلے آ گیا انہیں نہ اتنے آ گیا. ہم پیر فوٹو میری توڑی نال لائیے گی تو بڑا اچھا مسئلہ بن گیا. کہ دوستو آؤ اخلاص کی طرف آئیں اور دیکھو ہمارے ساتھ کیسا ہو گیا. خدا گواہ ہے آج کل جو فلسطین میں ہے یہ واقعہ کرب و بلا سے کم نہیں ہے. اس وقت تو موبائل نہیں تھے، دنیا میں کوئی باتیں ہو رہی تھی، لوگ اہل دل جو تھے پریشان تو ہوئے. اب تو موبائل ہیں. اور جس دن فلسطین کے اندر بچے ذبح ہو رہے تھے اس دن پہلی دفعہ جب اس پہ حملہ ہوا فلسطین پہ، ہمارے ملک میں انڈیا اور پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سکرینیں شہروں میں لگا دی گئیں کہ چھکے کے اوپر لوگ ناچ رہے تھے.
ویسے بڑی بےحسی ہے بھی، بڑی 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 بہت بڑی بےحسی ہے۔ ایک بندہ تھا جس کا نام مشرف تھا، اس بدبخت نے یہ پہلی دفعہ نعرہ لگایا کہ صرف پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے نبی کی ذات ہے اللہ کے بعد، سب سے پہلے اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے گھر میں جو مرضی ہو جائے، گوانڈی لٹیندے رہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فلسطینی جو لوگ ہیں وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اور کیسے کیسے حالات، پچھلے دنوں ایک بچی جو تھی اپنی 2 سالہ بہن کو کندھوں پہ اٹھا کے، 7 سالہ بچی کندھوں پہ اٹھا کے، 2 سالہ بہن کو کندھوں پہ اٹھا کے 3 کلومیٹر سفر کر کے وہ میڈیکل جو وہاں پہ کیمپ تھا وہاں تک پہنچی۔ اور پانی کے حوال، دوسرے معاملات، بلکہ بڑے عجیب معاملات، کہ جس دن وہ کرکٹ کے میچ کے ساتھ ساتھ جس دن ان کے حملہ ہو رہا تھا، بچوں کی چیخیں نکل رہی تھیں، اور بچے جو تھے وہ بچارے ملبے کے نیچے تھے اور ان کے پاس کوئی نکالنے کے لیے مشینری نہیں تھی۔ اسی دن کراچی کے اندر ایک سکول میں، کالج میں نہیں، سکول میں 10ویں کلاس کی بچیوں کے ڈانس کے مقابلے ہوئے، اور پھر انہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ آج جسم کی خوبصورتی کا مقابلہ ہوئے گا۔ دوستو خدا را واپس آئیں، قرآن کی طرف آئیں، خدا را قرآن کی طرف آئیں، خدا را قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں کہ قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے۔ اور فی زمانہ یہ تنقید والی بات نہیں ہے، جتنا ہم بریلوی قرآن سے دور ہو گئے نا بنش، اتنا ہمیں اور بندے نظر نہیں آتے۔ جن کے آج ہم آستانے پہ ہیں، پیر مدر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی زیارت کی ہوئی ہے، میں دیکھتا تھا ان کی نظر بڑی کمزور ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ وہ بڑا شیشہ موٹا لے کے بھی قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی قرآن نہیں چھوڑا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور جو پڑھتے ہیں وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ ترجمہ کے پڑھ لیں کہ ترجمے میں قرآن کیا فرماتا ہے۔ دوستوں ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری یہ حالت رہی تو ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم تو بالکل بے یار و مددگار ہو گئے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، نبی کے فرمان سے دور ہو گئے، ہم فقہ سے دور ہو گئے، ہم تربیت سے دور ہو گئے۔ اور چند سال پہلے وہ گلیاں، وہ بازار جہاں پہ بندہ ننگے سر نہیں چلتا تھا، آج ان گھرانوں کی بچیاں ننگے سر ہو گئے۔ واپس آ، واپس آ، تو جو کوئی بھی ہے واپس آ، تو کافر و بت پرست ہے پھر بھی واپس آ، اگر تو 100 دفعہ توبہ توڑ بیٹھا ہے پھر بھی واپس آ۔ اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ آج بھی تجھ پہ فضل فرمائے گا نبی کا صدقہ۔ اور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ایک میدان محشر میں بڑے بڑے گنہگاروں کی میں محمد شفاعت کروں گا۔ بات میری ختم ہو گئی، ایک آج ہمارے آستانے پہ ایک لطیفہ ہوا، وہ میں آپ کو عرض کروں گا، اور ایک فقہ کا مسئلہ عرض کر کے میں فقیر اس کے بعد 2 اعلان بھی کروں گا، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم بچوں کو بتا رہا تھا میں، وہ زور کا ٹائم تھا اور جماعت ابھی ہونی تھی، شاید یہ جماعت ہوگی، مجھے لگا جماعت ہونی تھی، ہم بیٹھے تھے صفوں میں، تو بچوں سے میں پوچھ رہا تھا، میں کہتا تھا، میں ان کو کہا کہ میں کہ جی وہ علم عدد کے حساب سے میں نے کہا کہ سیدہ کائنات فاطمہ النساء آپ کا نام نامی اس میں گرامی، ان کا جو عدد ہے وہ 9 بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے۔ میں کہ 9 جو عدد ہے اس کی جو شان ہے کہ جو عدد بھی اس میں جمع ہو جائے وہ عدد بچ جاتا ہے، وہ عدد بچ جاتا ہے۔ جی تسی دسو جناب، 9 کے عدد جمع کریے، 9 5 جمع کیتے کنے بنے جناب؟ 14، 4 تے 1 5، 9 نال جمع ہو گیا، 5 بچ گیا۔ اور کوئی حساب کتاب والا بندہ ہے جی؟ اسٹیٹ سیکٹری صاحب تسی فرماؤ جی، 9 کو جمع کرو کنے بن گئے؟ 9 تے 7 16، 6 تے 1 7 بچ گئے۔ جیڑا بھی سجدہ دے قدمہ چ نال لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ان کے ساتھ ضرب لائے، ضرب ٹکرائے، وہ 9 بچ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی کوئی بندہ ضرب دے جی 9 کے ساتھ کسی فکرے کو،
9 5 45, 4 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 9 بچ گیا، دوجا ختم ہو گیا جی۔ اور کوئی بندہ جی؟ 9 7 63، 3 تے 6 9، 9 بچ گیا، دوجا اٹھ گیا۔ تو یہ جو صورت ہے نا لإلاف قریش، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنہ سجدہ ٹکرا لیوں ختم ہو گئے۔ وہ بچوں کو میں پوچھ رہا تھا، تو 10 بھی، تو 10 بھی، تو 10 بھی، تو 10، سارے پوچھتے رہے۔ ایک بچہ میرے قریب بیٹھا تھا، میں تو 10 پترا اٹھ کے ذرا 10 بچوں بھی کینے مثال دے کوئی نہ مثال زورے جو تواڈے نال لگا بچ گیا، دوجا جڑا تو میں آخیا سیدھی گل دوجی طرف دس، انہوں نے گل ہوئی پھر ہوئی ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو گل یہ ہوں جڑا ہے اس تو مراد میں اپنی ذات تو نہیں لیتا، میں تو خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا فروڑا میں چڑھایا سائیں ہیں۔ میں اپنی مثال تو نہیں لیتا، لیکن میں یہ جو روحانیت گھرانے ہیں نا، جس طرح ابھی سعودیہ میں ہوا، وہاں پہ انقلاب آیا بے حیائی کا، انہوں نے بہت بڑا مندر بنا دیا، دنیا کا دوسرا بڑا مندر بن گیا۔ اب انہوں نے جو بت رکھے تو ان کے جو شدادے تھے، شدادیاں تھیں، وہ آئیں، انہوں نے آ کے وہ دودھ ڈالا اور ہاتھ بھی جوڑے، سجدہ بھی کر دیا، لیکن اگر ڈٹے رہنے، بچے رہنے تو قادری رہنے، سول وردی رہنے، چشتی رہنے، شیخ بدوی دے مرید رہنے۔ اس واسطے جنہ دے مرشد سن وہ سارے بچ گئے، جنہ دے مرشد نہیں سن وہ سارے رڑ گئے۔ اس واسطے یہ شیخ طریقت نال رابطہ رکھنا بڑا ضروری جے، پیر میرے خلاف نہ ہو جان۔ میں دوبارہ پھر عرض کر دیں کہ پیر پتراں واسطے نہ پڑھیا کرو، پیر جن پجاؤن واسطے نہ پڑھیا کرو، یہ تو سائی بھی جن پجا لیندے نے۔ پیر اس واسطے پڑھیا کوئی تربیت ہو جائے تے نبی دا قرب نصیب ہو جائے، عشق رسول نصیب ہو جائے، اس لیے پیروں سے رابطہ رکھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔